خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائے لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جو اپنے سے کم تر سے تکبر کا رویہ اپناتا ہے، اللہ اسے برتر کے سامنے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے۔ جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ خواہشات کو چھوڑنا، ان سے رکے رہنا توبہ کے دروازوں میں سے سخت تر دروازہ ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ جان لو کہ جب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے اس خوبصورت پردے سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہاری کوتاہیوں پر ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ، میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ کرنا، اور میرا بہترین عمل اور میرا بہترین دن وہ کرنا جس میں تجھ سے ملوں۔ آمین ثم آمین۔ اس رب کو پہچانو جس نے دیکھو کیسے پیاس کا نظام بنایا ہے اور دیکھو کیسے پانی پیاس کو بجھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جب کسی شخص کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ کتنے ہی اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اخلاص نیت ان کو بڑا کر دیتا ہے، اور کتنے ہی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت میں عدم اخلاص ان کو حقیر بنا دیتا ہے۔